برات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بالکل تصور نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے کہ بیٹی والا کھانا کھلائے برات کو، لیکن پہلے سیمپل بھیج رہا منہوں کے، کہہ رہا بوٹی بنا ہڈی کی ہونی چاہیے، رسگلے زیادہ بڑے نہ ہوں، کیوں بغلے لے کے آئے گا؟ اس نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک باپ کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، باپ بیٹی کو دیکھ کے سوکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس لیے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ شریف آ بھی گیا تو بارات میں حرام کی کھانے والے لوگ آئیں گے۔ پہلی بات تو جو بھی بیٹی لینے کے لیے آئے گا 4 5 10 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اس کتے کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ پھر جو بارات حرام کا کھانے کے لیے آئے گی ان کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب 400 باراتی کھانے کے لیے بیٹھے ہو اور لڑکے کا باپ بغل میں پرس دبا کر کے بارات کے ٹیبلوں پہ چکر لگا کے پوچھتا ہے نمک ٹھیک ہے کہ نہیں، مرچ ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ پوچھنا تو یہ لڑکی والوں کو چاہیے تھا، یہ کیوں پوچھ رہا کہ دیوس کی اولاد، اس کو حق کس نے دیا ہے کہ یہ کھانے کی کمی پتہ کرے؟ اور کتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے، کھانا بھی صحیح ہے لیکن نمک زیادہ کر دیا گیا ہے، مرچ تیز کر دی گئی ہے، اور بے غیرت ناک تک کھا چکا ہے، تو کھانے میں عیب نکال کیوں رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے لڑکے والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بارات کے کھانے کے بارے میں پوچھے اور پھر یہ کہیں کھانا کیسا ہے۔ سن بے غیرت سن، جب تجھے لگے کہ تیری بارات حرام کے لقمے توڑ لگی ہے تو کونے میں جھانک کے دیکھنا، اسی پنڈال کے کسی کونے میں لڑکی کا باپ سہما ہوا ہوگا، گردن جھکی ہوگی، بغل میں ہاتھ ہوں گے، آنکھوں میں نمی ہوگی، کبھی بارات دیکھتا ہوگا، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوگا، کہے گا مالک آج لاج بچا لینا، اگر ایک باراتی فاقے سے چلا گیا میری بیٹی کو پوری زندگی تانا دیا جائے گا۔ غریب باپ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو آوازیں دے دے کے کہتا کہ میرے پروردگار کھانے میں برکت دینا، اللہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اور جب کھانے سے نکلتا بندہ اگر وہ پوچھتا کہ بتاؤ کھانا کیسا تھا، اور ایک بیٹی کے باپ سے بڑی بغیرتی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھانا ٹھیک تھا لیکن نمک کی کمی تھی، مرچ زیادہ تھی، باپ کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمک زیادہ بھی تھا، مرچ تیز ہو گئی تھی، اگر تم اتنا کہتے تھے اللہ کا شکر بہت اچھا کھانا ہے، تو تیرا کیا چلا جاتا؟ کم سے کم غریب کا مان رہ جاتا، اس کا دل رہ جاتا۔ تو نے کھانے کا انکار کیا، اس کا دل بھی توڑا، رب کو بھی ناراض کیا۔ خدا کے واسطے کسی کا دل نہ توڑا کرو، اگر ہو سکے تو دل چھوڑ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، خالی جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری بیٹیاں مرتد ہو جائیں، بھاگ جائیں غیر کے ساتھ اور تو تسبیح لے کے بیٹھا رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر وہ راستہ بند کرو جو ہماری بیٹیوں کو مرتد ہونے پہ مجبور کر رہا ہے۔ فلاں کی گئی ہے ہماری تھوڑی گئی نا، ایک کی گئی تو سب کی چلی گئی۔ وہ کہاں پہ تمہیں پتہ ہے؟ سوشل میڈیا چیک کرو، لڑکیوں سے کلمہ پڑھواتے وہ، مسلمان کی پروف کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے بچی، تو بتانا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ عبدالرشید کی بیٹی ہے دیکھو کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی کی دین کا کلمہ پڑھنے والی ہمارے دھرم میں آئی ہے۔ حساب دینا پڑے گا قیامت میں اس کا کہ تیرے دروازے پہ دولت رکھ کے کھن گئی اور غریب کی بیٹی مذہب چھوڑ کے چلی گئی، تو نے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ ایسے لوگوں کی دولت کو اللہ